السلام علیکم ناظرین، آج جبر اور قدر کے متعلق احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر ایک روز کوفہ میں بیٹھے تھے کہ ایک شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے بتائیے کہ اہل شام سے مقابلے کے لیے ہمارا جانا آیا قضاء و قدر الہی سے تھا؟ حضرت نے فرمایا، اے شیخ، ہم نے طے نہیں کی کوئی بلندی اور نہ کوئی پستی مگر قضاء و قدر الہی سے۔ شیخ نے کہا، تو اے امیر المومنین، میری اس تکلیف کا خدا سے اجر ملے گا؟ فرمایا، سن اے شیخ، بخدا اللہ عز و جل نے بڑا ثواب رکھا ہے تمہارے چلنے میں، جب کہ تم راہ خدا میں جہاد کے ارادے سے چلنے والے تھے، اور تمہارے قیام میں جب کہ تم دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے، اور تمہاری بازگشت میں جب کہ تم ایمان کے ساتھ لوٹنے والے تھے، اور تم اپنے ان تمام حالات میں کسی وقت کراہت کرنے والے تھے اور نہ اضطراب ظاہر کرنے والے تھے، تو تمہارا یہ جانا، لڑنا اور لوٹنا سب قضاء و قدر الہی سے تھا۔ شیخ نے کہا، چونکہ یہ سب خدا ہی کی طرف سے تھا اور ہم اس فعل پر مجبور تھے اور فعل اختیاری نہ تھا، تو ہم کیوں ہوتے ان حالات میں کسی حال میں کراہت کرنے والے اور اضطراب کرنے والے، جبکہ یہ سب تحت قضاء و قدر الہی سے تھا، خواہ چلنا ہو یا ٹھہرنا یا واپس آنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تیرا خیال یہ ہے کہ قضاء کے معنی یہ ہے کہ بندوں کو ان کے افعال پر مجبور کر دیا جائے، اور قدر لازم ذات باری ہو، جس کا کرنا خدا کے ثواب و عذاب امر و نہی اور خدا کی طرف سے اجر سب عبث اور وعدہ و وعید سب ساکت، اور پھر گناہ گار کے لیے ملامت کیسی اور نیکی کرنے والے کے لیے تعریف کیسی، بلکہ گناہ گار نیکوکار سے زیادہ احسان کا مستحق ہوگا، اور نیکوکار گناہ گار سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوگا، کیونکہ جب کوئی فعل بندوں کے اختیار میں نہیں تو بد سے بد کرانے والا خدا ہوا، لہٰذا اس بدی میں جو تکالیف دنیا میں اسے پہنچی، آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، اسی طرح نیکوکاروں کو سزا ملنی چاہیے۔ یعنی جبر کا قائل ہونا برادران مفوضہ کا عقیدہ ہے، اور یہ مفوضہ بت پرست ہیں اور دشمنان خدا ہیں اور شیطانی گروہ ہیں، اور قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ اس حدیث کی تشریح، جبریہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر فعل میں مرضی الہی سے مجبور ہے، خدا جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے، اور مفوضہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کافر سے اطاعت کو چاہا اور شیطان نے معصیت کو، پس جو شیطان نے چاہا وہ ہوا اور وہ غالب رہا۔ مفوضہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا نے چند لوگوں کے سپرد اپنا کام کر کے معطل ہو بیٹھا ہے۔ قدریہ فرقہ ہر قسم کی قدرت و تدبیر کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں، خدا کو کسی کام میں دخل نہیں۔ قدریہ فرقے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قدریہ فرقہ اس امت کا مجوس ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، یہی وہ ہیں جنہوں نے عدل کے ساتھ خدا کی تعریف کا ارادہ کیا مگر اس کی سلطنت سے اس کو خارج کر دیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت ہے، روز قیامت ان کو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچا جائے گا اور کہا جائے گا، جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر شے کو صحیح انداز پر پیدا کیا ہے۔ بے شک اللہ نے مکلف بنایا ہے انسان کو فاعل مختار کی صورت میں، اور ڈرا کر بری باتوں سے روکا ہے، اور قلیل امر پر
کثیر ثواب دیا ہے، اور اس کی نافرمانی اس لیے نہیں کی گئی کہ وہ مغلوب ہے، اور نہ اس کی اطاعت جبرن کرائی گئی ہے، اور نہ اس نے اپنی حکومت دوسروں کے سپرد کی ہے، اور نہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے غلط پیدا کیا ہے، اور نہ انبیاء کو جو بشارت دینے والے تھے بیکار بھیجا۔ کافروں نے غلط خیال کیا ہے، پس وائے ہو ان پر جنہوں نے کفر کیا، جہنم ان کے لیے ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جس نے گمان کیا کہ اللہ برائیوں کا حکم دیتا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ بولا، اور جس نے یہ گمان کیا کہ خیر و شر خدا کی طرف سے ہے اس نے خدا پر جھوٹ بولا۔ حسن بن علی الوشا کہتا ہے، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، کیا خدا نے تمام معاملات کو بندوں کے سپرد کر دیا ہے؟ فرمایا، خدا کی شان اس سے بلند ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا اس نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟ فرمایا، وہ اس سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے اور حکم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، خدا فرماتا ہے حدیث قدسی، اے ابن آدم، میں تیری نیکیوں کا تجھ سے زیادہ مستحق ہوں، اور تو اپنی برائیوں کے حق کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ تو نے اس قوت کی وجہ سے گناہ کیے جو میں نے تیرے اندر قرار دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتا تھا کہ ان کی باز گشت اسی کی طرف ہوگی۔ اس نے ان کو بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض کے کرنے سے روکا ہے، اور جس چیز کے بجا لانے کا ان کو حکم دیا ہے اس کے ترک کرنے کا راستہ بھی ان کے لیے قرار دیا، تاکہ فعل اختیاری رہے، ورنہ ایک ہی صورت میں مجبوری لازم آتی، اور جو کچھ کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے ہیں وہ تحت قدرت الہیہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر امر بندوں کو تفویض کر کے خود معطل ہو بیٹھا، اگر وہ چاہے تو ہر برے امر سے روک سکتا ہے، لیکن چونکہ بندے کو فاعل مختار بنا دیا ہے لہٰذا وہ روکتا نہیں، یہی اذن الہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔